बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यहूदियत की मुकम्मल तारीख के बारे में। अकीदा यहूदियत का आगाज़ कब और कैसे हुआ और बनी इसराइल और यहूदियत में फ़र्क क्या है, इस सब के बारे में आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा आपको बनी इसराइल की मुकम्मल तारीख के साथ साथ बनी इसराइल और बनी इस्माइल का आपस का रिश्ता भी बताएंगे। कुछ तज़किरा मौजूदा दौर के यहूदियों का भी करेंगे। वीडियो बहुत ही मालूमाती होने वाली है। मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नाज़रीन, यहूदी तारीख यहूदियों और यहूदियत की तारीख है। अगरचे यहूदियत बतौर मजहब यूनानी तवारीख के हालों के मुताबिक सबसे पहले हलनिस्ती दौर में ज़ाहिर हुआ और इसराइल का कदीम तरीन जिक्र क़त्बह बरनपताह 1203 तक 1213 काफ मीम पर लिखा मिलता है। मजहबी अदब बनी इसराइलियों की कहानी 1500 साल काफ मीम पुरानी बतलाता है। यहूदी जिला वतन बरादरी असूरी फतह के साथ ही शुरू हुई और बाबली फतह पर शिद्दत इख्तियार की। यहूदी रोमी सल्तनत में भी जा बजा फैले हुए थे, जिसमें बाज़ंतीनी हुक्मरानी दौर में वस्ता और मशरिकी बहरे रोम में कमी वाक़ई हुई। 638 में बाज़ंतीनी सल्तनत ने बलाद शाम और मशरिकी बहरे रोमी इलाकों का कब्जा खो दिया। अरब इस्लामी सल्तनत के तहत खलीफा उमर रदियल्लाहु अन्हु ने बैतुल मक़दस, इराक, शाम, फ़लस्तीन और मिस्र फतह किया। हिस्पानिया में यहूदी सकाफत के सुनहरी दौर, मुस्लिम सुनहरी दौर और यूरोप के करून वस्ता के तारीख दौर के साथ वक़्फ़ पज़ीर हुआ, जब जज़ीरा नुमा आइबेरिया के ज़्यादातर इलाकों में मुस्लिम हुक्मरानी थी। उस दौर में यहूदियों को आम तौर पर माशरे में तस्लीम किया जाता था। चुनांचे यहूदी मजहबी, सकाफती और इक़्तिसादी ज़िंदगी ने तरक्की की। क्लासिकी उस्मानी मुद्दत के दौरान में 1300 से 1600 सल्तनत की तमाम अक़लियती बरादरियाँ बशमूल यहूद किसी हद तक खुशहाली और आज़ादी का लुत्फ उठाते रहे। 17वीं सदी में मगरबी यूरोप में अच्छी खासी यहूद आबादियाँ थी। यूरोपी निशात सानिया और रोशन ख्याली की मुद्दत के दौरान खुद यहूदी बरादरियों में भी अहम तब्दीलियाँ वाक़ई होती रहीं। 18वीं सदी ईस्वी में यहूदियों ने तहदीदी क़वानीन से आज़ादी और वसी तर यूरोपी माशरे में इंतज़ाम के लिए मुहिम शुरू की। 1870 की दिहाइयों के दौरान यूरोपी यहूद ने ज़्यादा फ़ाल तौर पर हिजरत करने और यहूद को फ़लस्तीन और अर्ज़ मुक़द्दसा के इलाकों में दोबारा आबादकारी के 12 आज़ादाना गुफ्तगू और बहसें शुरू की। सहीनी तहरीक बाज़ाब्ता तौर पर 1897 में कायम की गई। दरी असना यूरोप और अमेरिका के यहूद ने साइंस, सकाफत और मईशत के शोबों में महारत हासिल की, जिनमें आम तौर पर साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन और फ़लसफ़ी लुडोविक विट्गेनस्टाइन को सबसे ज़्यादा मशहूर समझा जाता है। इस दौर के बाद से यहूद ने बड़ी तादाद में नोबेल इनाम जीतना शुरू किए। 1934 में एडोल्फ हिटलर और नाजियों के जर्मनी में इक़्तिदार में आने पर यहूदियों की सूरत हाल ज्यादा कशीदा हो गई। इक़्तिसादी बहरान, साम मुखालिफ नस्ली क़वानीन और करीब तर होती आइंदा की जंग के खौफ ने बहुत से यहूदियों को यूरोप से फ़लस्तीन, रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका और सोवियत यूनियन फरार होने पर मजबूर किया। 1939 में दूसरी जंग अजीम शुरू हुई। 1941 तक हिटलर ने पोलिस्तान और फ्रांस समेत तकरीबन तमाम यूरोप, जहां उस वक्त लाखों यहूदी रह रहे थे, कब्जा कर लिया। 1941 में सोवियत यूनियन पर हमला करने के बाद यहूदियों का हतमी इलाज यानी यहूदी लोगों का वसी पैमाने पर बेमिसाल और मुनज़्ज़म कत्लेआम शुरू हुआ, जिसका मकसद यहूदी नस्ल की फनाओ तादीम था और जिसके नतीजे यूरोप बशमूल शुमाली अफ्रीका, नाजी नवाज विकी शुमाली अफ्रीका और इतालवी लीबिया में यहूद पर जुल्म और सितम और अक़ूबत वक़्फ़ पज़ीर हुआ। इस नस्ल कशी, जिसमें तकरीबन 60 लाख यहूद बाज़ाब्ता तरीके से हलाक किए गए, मर्ग अम्बोह यानी होलोकास्ट या इब्रानी इस्तिलाह शिवा के तौर पर जाना जाता है। सिर्फ पोलिस्तान के हिरासती कैंपों में 30 लाख यहूद गैस की कोटनियों के जरिए कत्ल हुए, जबकि सिर्फ एशोटस हिरासती कैंप में ही में 10 लाख कत्ल किए गए। 1945 में फ़लस्तीनी यहूदी मुज़ाहिमती तंजीमें मुत्तहिद हुई और यहूदी मुज़ाहिमत तहरीक हिकाना की बाकायदा बुनियाद डाली। तहरीक ने बरतानवी तसल्लुत से लाताल्लुक़ी का बरमला इजहार शुरू कर दिया, हत्ता कि बरतानवी हुकूमत के फ़लस्तीनी इलाकों में लामहदूद यहूदी आबादकारी से इनकार पर हिगाना दहशतगर्द तरीक़े मुज़ाहिमत अपनाया और साथ ही साथ बहरी जहाज़ों में गैर कानूनी तारिकीन वतन यहूद को फ़लस्तीन में आबाद करने लगे। डेविड बिन गुरियन ने 14 मई 1948 को अर्ज़ मुक़द्दसा में यहूदी रियासत के क़याम का ऐलान कर दिया, जो इसराइली रियासत के तौर पर जाना गया। इसके बाद फौरी तौर पर तमाम हमसाये अरब रियासतों ने इसराइल पर हमला कर दिया। 1949 में जंग खत्म हुई तो इसराइल की रियासत की तामीर शुरू हुई। रियासत ने बड़े पैमाने पर दुनिया भर से सैकड़ों हजारों यहूदी महाजरीन की लहरों को जज्ब किया। आज इसराइल एक पार्लिमानी जमहूरियत है, जिसकी आबादी 80 लाख से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल है, जिनमें 60 लाख यहूदी हैं। सबसे बड़ा यहूदी तबका इसराइल और अमेरिका में है, जबकि अहम बरादरियां
फ्रांस, अर्जेंटाइन, रूस, बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जर्मनी में है। इब्तदाई यहूदियों और उनके पड़ोसियों की तारीख जरखेज, बिलाल और बहरे रोम के मशरकी साहिल पर मरकूज है। ये तारीख उन लोगों में शुरू होती है जो दरियाए नील और बैनुन नहरैन के दरमियानी इलाकों में रहते हैं। इसके अतराफ में कदीम मिस्र और बाबुल, अरब के रेगिस्तान और पहाड़, एशिया कुचक, किनान की जमीन जो मौजूदा इसराइल, फलस्तीन, उर्दन और लबनान के इलाके बनते हैं, तहजीबों की मुकाम में इज्तिमा था। इब्रानी बाइबल के मुताबिक यहूद कदीम बनी इसराइल की नस्ल से हैं जो किनान के इलाके में बहरे रोम के मशरकी साहिल और दरियाए उर्दन के दरमियान में आबाद हुए। इब्रानी बाइबल बनी इसराइल को मुश्तरिक जद्दे अमजद याकूब से मंसूब करती है। किताब ये भी तजवीज़ करती है कि दूसरी हजारिया कबले मसीह की शुरू की सदियों में इब्रानियों की खाना बदोशी बैरून यानी अल खलील के इर्द गिर्द मरकूज रही, जिसका नतीजा उनके मुकाम तदफीन यानी पुरखों के गार के क़याम पे हुआ। बनी इसराइल इस सरगुज़श्त के मुताबिक 12 कबाइल पर मुश्तमिल था। हर एक कबीला याकूब के 12 बेटों की औलाद था। रॉबिन, शमून, लेवी, यहूदा, आशकार, ज़ैबुलन, डैन, गौद, नफ्तली, अशेर, यूसुफ और बिन्यामीन। बाइबल की किताब पैदाइश बाब 25 से 50 याकूब और उसके 12 बेटों का किस्सा बताता है जिन्होंने शदीद कहत के दौरान में किनान छोड़ा और शुमाली मिस्र के इलाके गोशन में आबाद हुए। शुरू में तो उन्हें मिस्र में जरखेज जमीनें दी गई, ताहम सदियों बाद मिस्री फराइना की हुकूमत ने उन्हें मुबैना तौर पर गुलाम बना रखा था। अगरचे कुरान और साबिका मुकद्दस कुतुब इसकी तस्दीक करती हैं, ताहम इस अमर के वाक़े होने का किसी आज़ाद ज़राए से सबूत नहीं मिला। कमोबेश 400 साल की गुलामी के बाद अल्लाह यानी यहवा यहूदी लोगों के खुदा का उस वक्त का नाम ने लावी कबीले के इब्रानी पैगंबर मूसा को यहूद को फिरौन से रिहाई के लिए भेजा। मुकद्दस कुतुब के मुताबिक इब्रानी मौजज़ाना तौर पर हिजरत करके मिस्र से बाहर निकले। ये वाक़या खुरूज या हिजरत के तौर पर जाना जाता और वापस अपने आबाई वतन किनान लौटे। मुकद्दस कुतुब के मुताबिक मिस्री गुलामी से आज़ादी के बाद इस्लाम के मुताबिक उन्होंने मूसा की हुकूमत दोली की और किनानी कबीले से लड़ने से इनकार किया, जिसकी सजा में बनी इसराइल 40 साल की मुद्दत तक सीना के रेगिस्तान में गुमराह फिरते रहे, जहां उन्हें मनुसलवा मिलता रहा। फिर उन्होंने 1400 कबले मसीह में योशा बिन नून की ज़ेरे निगरानी और ज़ेरे क़यादत किनान फतह किया। बाबुल की तहरीर के मुताबिक सहरा में रहने की मुद्दत के दौरान में बनी इसराइल को 10 अहकाम कोहे सीना पर यहवा से मूसा के जरिए मौसूल हुए। किनान में दाखिल होने के बाद हर एक कबीले को जमीन का हिस्सा दिया गया। आज़ार कदीमा से यहूद के असल इलाके की एक मुख्तलिफ कहानी का पता चलता है कि जरूरी नहीं कि यहूद ने लिवनत या सरजमीन शाम का इलाका छोड़ा हो। आसार कदीमा के वो सबूत ज्यादा हावी हैं कि बनी इसराइल का असल मुकाम किनान था, न कि मिस्र, जिनके मुताबिक मिस्र से फरार या 40 साल दरबदर सेना के सहरा और बयाबान में फिरने वाले किस्से की कोई गुंजाइश नहीं है। आसार कदीमा के बाहिरीन ने मूसा और खरूज मिस्र के आसार कदीमा की तहकीकात को एक बेसमर ताक़ुब करार देकर तर्क कर दिया है। एक सदी पर मुहीत आसार कदीमा और मसरियात के माहिरीन ने तहकीक से कोई काबिल कदर सबूत नहीं पाया कि कैद मिस्र, दास्तान फरार अज मिस्र और सफर बयाबान सीना में बराह रास्त कोई ताल्लुक हो सकता है, और यूं इस तजवीज़ के नतीजे पर पहुंचे कि आनी दौर की यहूदा और इसराइल की रियासतों का असल मुकाम किनान है, न कि मिस्र। कदीम तरीन यहूदी बस्तियों की सकाफत किनानी है। इनके अशियाए मुकद्दसा किनानी देवता इल की हैं। मट्टी के बर्तनों में मुकामी किनानी रिवायत पाई जाती हैं और इनके हुरूफ तहज्जी इब्तदाई मुकामी किनानी है। वाहिद फर्क यहूदी देहात और किनानी मुकामात में ज़ेरे ज़मीन दबी हुई सूअर की हड्डियों की गैर मौजूदगी है। इसे नस्ली फ़र्क गिना जाए या ये फ़र्क दीगर अमामिल की वजह से है, अभी तक ये मामला मुतनाज़े है। कई सौ साल तक अर्ज़ मुक़द्दसा की 12 मुत्तहिदा रियासतों पर 12 कबीलों के इमामों क़ज़ा की हुक्मरानी का तसलसल रहा। इसके बाद 1000 कबले मसीह में तालूत बादशाह के तहत यहूदी बादशाहत कायम हुई और बादशाह दाऊद और उसके बेटे शाह सुलेमान के दौर तक जारी रही। दाऊद ही के दौरे हुकूमत में पहले से कायम यरूशलेम इसराइल और यहूदा के मुत्तहिदा बादशाहतों का कौमी और रूहानी दारुल हुकूमत बना। सुलेमान ने सबसे पहले मोरिया पहाड़ हरम कुद्सी पर हैकल तामीर की जो बैतुल मक़दस में है। तहम कबाइल जो सियासी तौर पर इंतशार का शिकार थे, उनकी मौत पर 10 शुमाली कबाइल और 2 जनूबी कबाइल यहूदा और बिन्यामीन के दरमियान खाना जंगी शुरू हुई। बनी इसराइल कौम 2 रियासतों में तकसीम हुई, शुमाल में रियासत इसराइल सामरिया और जुनूब में मुमलिकत यहूदा के नाम से। तकसीम का फायदा उठाकर शामी हुक्मरान तिलगत पिलासर सोइब ने शुमाली रियासत इसराइल पर 8वीं सदी कबल मसीह में कब्जा किया। आमतौर पर काबिल कबूल कोई भी तारीखी दस्तावेज इन 10 शुमाली कबाइल की हतमी हालत की सरगुज़श्त नहीं देती, जिन्हें
اسرائیل کے 10 گمشدہ قبائل کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ اگرچہ قیاس آرائیوں کی افراد ہے، ایک غالب طاقت کے خلاف بغاوت اور نتیجہ خیز محاصرے کے بعد کی مملکت یہودا کو 587 قبل مسیح میں بابلوں کی فوج نے فتح کیا اور پہلا ہیکل سلیمانی تباہ کیا۔ مملکت کی اشرافیہ اور ان کے لوگوں کے بہت سے لوگ ایسے تھے جو جلا وطن کر دیے گئے تھے، جہاں ان کا مذہب روایتی ہیکل سے باہر ترقی پاتا رہا، جبکہ دوسرے مصر فرار ہو گئے۔ یروشلم کی سقوط کے بعد بابل موجودہ عراق یہودیت کے لیے 1000 سے زیادہ سال تک توجہ کا مرکز بنا رہا۔ سب سے پہلی بابل میں مملکت یہودا کی جلا وطن یہودی برادری کا قیام 597 قبل مسیح میں یہوکونیا کی جانب سے آیا تھا، اور ساتھ ہی 586 قبل مسیح میں ہیکل سلیمانی کی تباہی بھی۔ بابل جہاں یہود کے چند سب سے ممتاز شہر اور برادریاں قائم ہوئی، اور جو اس وقت سے لے کر 13ویں صدی تک یہودی زندگی کا مرکز بنا رہا۔ پہلی صدی تک بابل کی آبادی کے بڑھاؤ میں تیزی آ چکی تھی، اور ایک اندازے کے مطابق سال 200 عیسوی سے 500 عیسوی میں 10 لاکھ یہود تک اضافہ ہوا، جو بعد میں بڑھ کر 20 لاکھ تک جا پہنچی۔ دونوں قدرتی بڑھاؤ اور زیادہ سے زیادہ یہود کی ارض مقدسہ سے ہجرت کی وجہ سے یہاں تک کہ دنیا کی یہودی آبادی کا چھٹا حصہ اس علاقے میں آباد ہوا۔ یہیں پر انہوں نے قدیم بابل کے یہود کی زبانوں عبرانی اور آرامی میں تلمود لکھی۔ یہود نے بابل کی تلمودی درسگاہیں قائم کی، جو جیونیم درگاہیں کہلاتی ہیں، جو بابل میں یہودی علم اور یہودی قانون کی ترقی کا مرکز بنی۔ 500 سے 1038 تک 2 سب سے زیادہ مشہور درسگاہیں پمبدیتا اور سبورا تھیں۔ اہل علم دین کے مدرسے نہاردیا اور محوزہ میں واقع تھے۔ کچھ نسلوں اور فارس کی 540 قافمی میں بابل کی فتح کے بعد کچھ بریدین، عزیر اور نہمیہ کی رہنمائی میں واپس اپنی سرزمین اور پرانی روایات کو لوٹے۔ دوسرے یہود مستقل واپس نہ لوٹ سکے اور جلا وطنی ہی میں رہے، اور ارض مقدسہ سے باہر اپنی الگ ہی خود مختاری بنا لی، خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں 7ویں صدی کی مسلم فتوحات کے بعد۔ ناظرین، یہاں آپ کو بنی اسرائیل اور یہودیوں کے آپس میں تعلق کے متعلق بتاتے چلیں۔ بنی اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسرائیل یعنی خدا کا پہلوان کا لقب دیا۔ آپ کے 12 بیٹے پیدا ہوئے اور ان 12 بیٹوں سے آگے نسل چلی اور 12 قبیلے بنے۔ ان 12 قبیلوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں جو مذہب لے کر آئے اس کو یہودیت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ نام اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دی ہوئی شریعت کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو شریعت بھیجی اس کو خود نام دیا، اور اس کا نام اسلام اور اس کے ماننے والوں کا نام مسلمان رکھا، جیسے کہ قرآن کریم میں آتا ہے۔ یعنی اللہ نے اس قرآن میں بھی اور اس سے پہلے شریعت میں بھی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے ہوئے مذہب کا نام یہودیت نہیں رکھا تو پھر یہ نام ان کی طرف کیسے منسوب ہوا؟ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام ہی بنی اسرائیل ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرائیل کے معنی ہیں عبداللہ یا خدا کا بندہ۔ بنی اسرائیل ان کے قبیلے کو کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے جو مصر کے بادشاہ بنے۔ بنی اسرائیل میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام صحرا سینائی کے علاقے میں پیدا ہوئے جو بعد میں فلسطین چلے گئے۔ بابل ابراہیم علیہ السلام کو تمام قوم کا باپ کہتی ہے اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا تھے۔ اگر یوں کہا جائے کہ آپ سے ہی بنی اسرائیل کی ابتدا ہوئی تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہی امام بنایا لوگوں کے لیے۔ آئیے اس پر ایمانداری سے روشنی ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں بات کتنی سچی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 124 میں اللہ فرماتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ عرض کرنے لگے میری اولاد کو فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا آبائی وطن عراق تھا۔ ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت کر کے فلسطین میں آباد ہو گئے۔ سفر ہجرت کے دوران میں آپ نے سارہ علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام سے شادیاں کی۔ آپ کے چھوٹے بیٹے اسحاق سارہ کے بطن سے تھے، جبکہ بڑے بیٹے اسماعیل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد بھی ہیں ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بڑے بیٹے اسماعیل اور ان کی والدہ ہاجرہ کو مکے میں لا کے آباد کیا، جبکہ خود سارہ اور چھوٹے بیٹے اسحاق کے ساتھ فلسطین میں ہی مقیم رہے۔ دوستوں، اسرائیل اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی نسل کا نام ہے۔ اسرائیل لفظ عبرانی کا ہے جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ پہلا بیٹا جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا وہ اسماعیل علیہ السلام تھے۔ بائبل کہتی ہے پہلوٹا بیٹا خدا کے لیے برکت والا ہے۔ دوسرا بیٹا اسحاق
بائبل کے مطابق ہاجرہ نام اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام اور سارہ اسحاق علیہ السلام کی والدہ۔ قرآن والدہ کا نام نہیں بتاتا۔ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آج سے تقریباً 4000 سال قبل تعمیل کیا تھا۔ البتہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اسی جگہ پہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کے علاقے بیت المقدس میں بھی عبادت گاہ بنائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی وہاں عبادت کرتے رہے، مگر حج کے لیے وہ ہمیشہ مکہ مکرمہ میں واقع خانہ کعبہ میں جاتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرائیل کے معنی ہیں عبداللہ یا خدا کا بندہ۔ بنی اسرائیل ان کے قبیلے کو کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے جو مصر کے بادشاہ بنے۔ بنی اسرائیل میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام صحرائے سینائی کے علاقے میں پیدا ہوئے جو بعد میں فلسطین چلے گئے۔ بائبل کے مطابق اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں کے نام یہ ہیں۔ اسماعیل کا پہلوٹا نبایوت تھا، پھر قدار اور اوبیل اور مسبام اور مشبع اور دوما اور مسا، حدد اور تیمہ اور یتور اور نفیس اور قدمہ، یہ اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور انہی کے ناموں سے ان کی بستیاں اور چھاونیاں نامزد ہوئی اور یہی 12 اپنے اپنے قبیلے کے سردار ہوئے۔ اور اسحاق علیہ السلام کے صرف 2 بیٹے تھے۔ عیسو اور یعقوب علیہ السلام جڑواں تھے اپنے بڑے بھائی کے۔ عیسو نے پہلے جنم لیا، پھر یعقوب علیہ السلام نے۔ یعقوب علیہ السلام کے بھی 12 بیٹے تھے۔ بائبل کے مطابق یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کے نام روبن، شمون، لاوی، یہودا، اشکار، زبولون، بنیامین، زان، نفتالی اور اسرائیل کی اولاد برومند اور کثیر التعداد اور فراوان اور نہایت زوراور ہو گئی اور وہ ملک ان سے بھر گیا۔ انہی کی نسبت سے بنی اسرائیل کے قبائل کے نام ترمیم، ربون، شمون، لاوی، یہودا، دان، نفتالی، افرائیم اور بنیامین ہیں۔ یہودا کی نسبت سے بنی اسرائیل نے خود کو یہودی کہلوانا شروع کر دیا۔ اسماعیل علیہ السلام کا دوسرا بیٹا قیدار عرب میں آیا اور مدین شہر کو آباد کیا، اور مدین شعیب علیہ السلام کا نام ہے جسے بائبل میں مدین کہتے ہیں۔ مدین اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہے اور اسماعیل علیہ السلام باپ ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے اسرائیل ہے۔ اس وجہ سے عیسیٰ مسیح ابن مریم نے کہا تھا وہ نبی جو آئی بنی اسرائیل میں سے آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ عبرانی لفظ احمد عربی محمد، تو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنی اسرائیل میں آئے ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، جبکہ اللہ نے کہا نبوت اور کتاب بنی اسرائیل میں رکھی۔ یہودیوں اور نصرانیوں میں کوئی ایک بھی پیغمبر نہیں آیا، نہ کتاب رکھی اللہ نے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب کا عبرانی لقب اسرائیل تھا، لہٰذا ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اس لیے ابتدا سے بنی اسرائیل 12 قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا آبائی وطن عراق تھا۔ ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت کر کے فلسطین میں آباد ہو گئے۔ سفر ہجرت کے دوران میں آپ نے سارہ اور ہاجرہ سے شادیاں کی۔ آپ کے چھوٹے بیٹے اسحاق سارہ علیہ السلام کے وطن سے تھے، جبکہ بڑے بیٹے اسماعیل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد بھی ہیں ہاجرہ علیہ السلام کے وطن سے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بڑے بیٹے اسماعیل اور ان کی والدہ ہاجرہ کو مکے میں لا کے آباد کر دیا، جبکہ خود سارہ اور چھوٹے بیٹے اسحاق کے ساتھ فلسطین میں ہی مقیم رہے۔ دوستوں، بنی اسرائیل کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام یا لقب اسرائیل بھی تھا، اسی نسبت سے یہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ ناظرین، چونکہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اس لیے یعقوب علیہ السلام کی اور ان کی اولاد کی داستان کا بیان کرنا ضروری ہے۔ دراصل یہی داستان بنی اسرائیل کی بھی داستان ہے، تو چلیے یہ داستان ملاحظہ فرمائیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کو یہ فضیلت بھی عطا فرمائی کہ بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے تمام پیغمبر آپ ہی کی نسل میں سے ہیں۔ حضرت اسحاق کے 2 جڑواں بیٹے مہیس اور یعقوب تھے۔ آپ کو بڑے بیٹے سے قدرے زیادہ محبت تھی، جبکہ اہلیہ یعقوب کو زیادہ چاہتی تھیں۔ روایت میں ہے کہ ایک دن حضرت اسحاق نے بڑے بیٹے سے شکار کا گوشت کھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ مہیس والد کی خواہش پر فوراً شکار کے لیے چلا گیا، لیکن اسی اثنا میں والد نے حضرت یعقوب سے کہا کہ بکری ذبح کر کے والد کو کھانا پیش کر دو اور ان سے دعائیں لے لو۔ حضرت یعقوب نے والدہ کے مشورے پر ایسا ہی کیا، لیکن جب بڑا بھائی گوشت بھون کر والد کی خدمت میں لیا اور اسے حقیقت کا علم ہوا تو وہ حضرت یعقوب کا دشمن ہو گیا۔ والدہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے حضرت یعقوب کو فوری طور پر اپنے ماموں کے پاس عراق کے شہر ایران جانے کی ہدایت کی۔ حضرت اسحاق کو بھی مہیس کی ناراضگی کا علم تھا، لہٰذا انہوں نے بھی اس مشورے کی تائید کی اور پھر حضرت یعقوب اس روز رات کے پہلے پہر ماموں کے پاس جانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ حضرت یعقوب نے اس پتھر کو تیل لگایا جس پہ سر رکھ کے سوئے تھے تاکہ واپسی میں اس کے ذریعے جگہ کی نشاندہی ہو سکے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام طویل سفر کے بعد
حیران میں اپنے ماموں کے پاس پہنچ گئے۔ ماموں بھانجے کو دیکھ کر بےحد خوش ہوئے اور ان کی خوب خاطر مدارات کی۔ ماموں لابان کی 2 جوان بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیہ اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ حضرت یعقوب نے ماموں سے چھوٹی بیٹی راحیل کا رشتہ مانگا تو ماموں نے اس شرط کے ساتھ ہاں کر دی کہ وہ 6 سال تک ان کی بکریاں چرائیں گے۔ جب مدت گزر گئی اور شرط پوری ہو گئی تو انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کر کے دعوت کی اور شادی کر دی۔ رات کو حضرت یعقوب پر انکشاف ہوا کہ شادی تو راحیل کے بجائے بڑی بہن لیہ سے ہوئی ہے۔ حضرت یعقوب نے صبح ماموں سے پوچھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے تو راحیل سے نکاح کا پیغام دیا تھا۔ ماموں نے جواب دیا، ہمارے ہاں بڑی بیٹی کے ہوتے چھوٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر تمہیں چھوٹی پسند ہے تو میں اس سے بھی تمہارا نکاح کر دوں گا، مگر تمہیں مزید 7 سال تک بکریاں چرانی ہوں گی۔ حضرت یعقوب نے مزید 7 سال تک بکریاں چرائیں، جس کے بعد ان کا نکاح چھوٹی بہن سے بھی کر دیا گیا۔ واضح رہے اس وقت 2 بہنوں کا ایک ہی وقت میں ایک مرد سے نکاح ہو سکتا تھا۔ مورخین تحریر کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب کی 4 بیویاں تھیں جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کثیر سے نوازا۔ آپ کے 12 بیٹے اور ایک بیٹی ہوئی۔ بیٹوں کی شادیاں ہوئی اور پھر ان کی اولاد پھیلتے پھیلتے 12 قبیلوں کی شکل اختیار کر گئی۔ چھوٹی بیوی راحیل سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے بنیامین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 20 برس تک ماموں کے گھر قیام فرمایا۔ پھر انہیں اللہ کی جانب سے واپس ارض کنعان جانے کا حکم ملا تو انہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ حران سے واپس جانے کی تیاریاں شروع کی۔ بیٹیوں اور ان کے بچوں سے جدائی کے سبب ماموں اداس و غمگین ہو گئے۔ انہوں نے حضرت یعقوب کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ تو حکم الہی کے پابند تھے۔ بالآخر ماموں نے بھیڑ بکریوں کے بڑے ریور اور آزاد راہ کے ساتھ سب کو رخصت کیا۔ حضرت یعقوب اپنے اہل و عیال مال مویشیوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں ان کے بڑے بھائی مہیس رہتے تھے۔ مہیس نے جب اپنے علاقے میں ایک اجنبی قافلے کو دیکھا تو بڑے متعجب اور متجسس ہوئے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو قافلے کی جانب روانہ کیا تاکہ حقیقت حال کا علم ہو سکے۔ لوگوں نے واپس آ کر بتایا کہ اس قافلے کے سربراہ یعقوب نامی کوئی شخص ہے اور یہ لوگ حیران سے نقل مکانی کر کے کنعان جا رہے ہیں۔ مہیس نے جب یہ سنا تو انہیں 20 برس پرانا واقعہ یاد آیا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ تو چھوٹے بھائی یعقوب ہیں۔ پھر مہیس نے اپنے قبیلے کے 400 لوگوں کو ساتھ دیا اور حضرت یعقوب کی جانب چل پڑے۔ حضرت یعقوب کو اپنے بڑے بھائی کے آنے کا علم ہوا تو خوفزدہ ہو گئے کہ جس بھائی کے ڈر سے 20 برس والدین سے دور رہے آج انہی سے سامنا ہونے جا رہا ہے۔ روایت میں ہے کہ اس موقع پر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے بھیجے جنہوں نے کہا، آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اپنے بھائی کے استقبال کی تیاری کریں۔ اس پیغام سے انہیں بڑا حوصلہ ملا۔ انہوں نے بھائی کو تحفے میں دینے کے لیے اپنے ریوڑ میں سے خوبصورت بھیڑ بکریاں ساتھ لی اور کچھ دور جا کر بھائی کا استقبال کیا۔ 20 سال کی طویل جدائی نے مہیس کے دل سے رنجش اور نفرت ختم کر دی تھی۔ چھوٹے بھائی کی محبت نے جوش مارا اور آگے بڑھ کر گلے لگا لیا۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو بوسہ دیا اور دیر تک ماضی کی یادوں میں کھوئے رہے۔ حضرت یعقوب نے کچھ دن بڑے بھائی کی میزبانی میں گزارے، پھر ان سے اجازت چاہی۔ مہیز نے بہت سے تحفے تحائف دے کر عزت و احترام کے ساتھ چھوٹے بھائی کو رخصت کیا۔ حضرت یعقوب کو اچھی طرح یاد تھا کہ 20 سال پہلے جب وہ اپنے ماموں کے پاس جا رہے تھے تو انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر وہ اپنے والدین کے پاس سلامتی کے ساتھ لوٹ گئے تو جس جگہ خواب دیکھا تھا وہاں اللہ کا گھر بنائیں گے۔ لہٰذا وہ 20 سال پرانے راستوں کو یاد کرتے ہوئے یروشلم کے قریب اس بستی تک پہنچ گئے جس کے باہر انہوں نے قیام فرمایا تھا۔ بستی کے باہر خیمے نصب کیے گئے اور پھر حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کے ساتھ اس پتھر کی تلاش شروع کی جس پہ انہوں نے تیل لگایا تھا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی سو جلد ہی وہ اس پتھر کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے جس جگہ وہ پتھر نصب تھا۔ وہ بستی کے ایک شخص شقیم بن جمور کی ملکیت تھی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر 100 بھیڑوں کے بدلے اس سے یہ جگہ خریدی اور پھر وہاں ایک عبادت گاہ تعمیر کی۔ یہی جگہ آج بیت المقدس کہلاتی ہے۔ بیت المقدس میں قیام کے دوران حضرت یوسف کی والدہ حضرت راحیل کے ہاں دوسرے بیٹے بنیامین کی پیدائش ہوئی، لیکن دوران زچگی وہ انتقال کر گئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں بیت الحم میں سپرد خاک کیا اور قبر کے سرحانے نشانی کے طور پہ ایک پتھر گاڑ دیا۔ آج بھی حضرت راحیل کی قبر اور وہ پتھر موجود ہے۔ حضرت یعقوب کو اپنی بیوی حضرت راحیل سے بہت محبت تھی، لہٰذا ان کے انتقال سے سخت صدمہ پہنچا اور وہ بیت المقدس کی سکونت ترک کر کے اپنے والد کے پاس عبران چلے آئے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ کے دادا حضرت ابراہیم بھی سکونت پذیر تھے۔ اس دوران بڑے بھائی مہیز بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ حضرت اسحاق نے دونوں بیٹوں کی موجودگی میں 180 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت یعقوب کو چھوٹی بیوی سے ہونے والے 2 بیٹوں یوسف اور بنیامین سے بے حد محبت تھی اور انہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتے۔ سوتیلے بھائیوں کو بات بہت بری لگتی تھی اور وہ ان دونوں بھائیوں کو رنج و تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ حضرت یعقوب جانتے تھے کہ بڑے 10 بھائی ان دونوں سے حسد کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ رنج و غم میں گزارا۔ ابھی نوجوان ہی تھے کہ بڑے بھائی کے خوف سے والدین کو چھوڑنا پڑا اور 20 برس دیار غیر میں گزارے۔ بڑھاپے میں
बड़ी बीवी से होने वाले 10 बेटों के हाथों हजरत यूसुफ को दी जाने वाली तकालीफ और तवील जुदाई ने उन्हें शदीद अजियत पहुंचाई। वो हजरत यूसुफ की जुदाई के सबब 40 साल तक उन्हें याद करके रोते रहे, यहाँ तक कि रोते रोते आंखों की बेनाई जाया हो गई। आखिर 40 साल बाद अल्लाह ताला ने हजरत याकूब को बेटे से इस हैसियत से मिलाया कि वो वाली मिस्र थे। दोनों बाप बेटा तवील जुदाई के बाद मिले तो लिपट कर देर तक रोते रहे। हजरत याकूब अपने बेटे हजरत यूसुफ के पास मिस्र में 24 साल तक मुकीम रहे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो आपने अपने सब बेटों को जमा किया और उनसे पूछा, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? सब ने एक ज़बान होकर जवाब दिया, ए अब्बा जान, हम सब उस रब की इबादत करेंगे जो आपका और आपके आबा व अजदाद इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक का माबूद है। कुरान पाक में इरशाद है, भला जिस वक्त याकूब वफात पाने लगे तो तुम उस वक्त मौजूद थे जब उन्होंने अपने बेटों से पूछा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? तो उन्होंने कहा, आपके माबूद और आपके बाप दादा इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक के माबूद की इबादत करेंगे जो माबूद यकता है और हम उसके फरमाबरदार रहेंगे। इसी सूरत की आयत 132 में अल्लाह ताला ने फरमाया, और इस बात की इब्राहीम ने अपने बेटों को वसीयत की और याकूब ने भी अपने बेटों को, ऐ मेरे बेटो, अल्लाह ने यही दीन तुम्हारे लिए मुंतखब फरमाया है, लिहाजा तुम्हें मौत आए तो इसी हालत में आए कि तुम मुसलमान हो। दोस्तों, तफसीर कर्तबी में मज़कूर है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मिस्र में 24 साल रहने के बाद वफात पाई और वफात से पहले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वसीयत फरमाई कि मेरी मैयत मेरे वतन भेजकर वालिद इसहाक अलैहिस्सलाम के पास दफन किया जाए। सईद बिन जुबैर रहमुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मैयत को लकड़ी के ताबूत में रखकर बैतुल मक़दस मुंतकिल किया गया। इसी वजह से आम यहूद में ये रस्म चल निकली कि वो अपने मुर्दों को दूर दूर से बैतुल मक़दस ले जाके दफन करते हैं। वफात के वक्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की उम्र 147 साल थी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम में अपनी औलाद जब मिस्र में दाखिल हुए तो उनकी तादाद 93 नफूस पर मुश्तमिल थी, और जब उन्हीं से फैलने वाले अफराद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र से निकले तो उनकी तादाद 6,70,000 थी। नाज़रीन, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की 2 बीवियां और 2 बांदियां थी, लिया और राहील, 2 सगी बहनें और मामू की बेटियां, जिनसे शादी करके आप इराक से यरूशलेम वापस जा रहे थे। जबकि बांदियों में जुल्फा और बल्हा के नाम रिवायात में मिलते हैं। इन सब के बतन से पैदा होने वाली औलाद और जिस नंबर पर उन बच्चों की पैदाइश हुई, इसकी तफसील कुछ इस तरह है। पहली बीवी लिया से रिबोन, शमाउन, लावा, यहूदा, लिशाकार और ज़बूलान बेटे पैदा हुए, जबकि एक बेटी दीना भी पैदा हुई। दूसरी बीवी राहेल से यूसुफ और बिन्यामीन 2 बेटे पैदा हुए। बांदी जुल्फा से जाद और आशर 2 बेटे पैदा हुए और बांदी बल्हा से दान और नफ्ताली 2 बेटे पैदा हुए। यूं याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे और एक बेटी थी। इन्हीं 12 बेटों से आगे चलकर बनी इसराइल के 12 कबीले वजूद में आए। याद रहे कि बनी इसराइल से मुराद इसराइल की औलाद है, क्योंकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था। नाज़रीन, इस किस्से की इब्तिदा दरअसल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से होती है, और वो इसलिए कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हैं। इस तरह असलन ये आले इब्राहीम है और हम मुसलमान हर नमाज में आले इब्राहीम पर दुरूद भेज रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये दास्तान जानबूझकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से शुरू की गई है, क्योंकि इनके वालिद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के जंक्शन से आले इब्राहीम 2 हिस्सों बनी इसराइल और बनी इस्माइल अलैहिस्सलाम से बढ़ जाते हैं, और यही वो नुक्ता है जिसे समझने की जरूरत है। हमारे यहाँ कुछ लोग यहूदियों को बुरा भला तो कहते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि ये हैं कौन और बनी इस्माइल से इनका क्या रिश्ता है। ये तो हर कोई जानता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियां थी। पहली बीवी बीबी सारा से औलाद ना होने पर आपने फिरौन मिस्र की बेटी सैयदा हाजरा से दूसरी शादी कर ली, जिनके बतन से अल्लाह ने आपको हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शक्ल में फर्जंद अता किया। अगरचे ये अल्लाह का हुक्म और इरादा था, लेकिन बाज़ मौरख लिखते हैं कि जब दूसरी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो दोनों खवातीन के दरमियान चपकलिश शुरू हो गई। लिहाजा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीबी हाजरा और नौमौलूद इस्माइल अलैहिस्सलाम को यरूशलेम से कोसों दूर वादी मक्का में सफा और मरवा के मुकाम पे छोड़ आए, और यही जगह आज हमारे हज का एक अहम रुकन है। याद रहे कि बीबी हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के मक्के चले जाने के बाद अल्लाह ने बीबी सारा को भी बेटा अता कर दिया, जिसका नाम इसहाक रखा गया, और इसी इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल को बनी इसराइल कहा जाता है। यूं समझ लीजिए कि इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम 2 भाई थे। छोटे भाई इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल जो फलस्तीन में फली फूली बनी इसराइल कहलाई, जिसमें से दानियाल अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, इलिया अलैहिस्सलाम, सलमान अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम जैसे आली मर्तबत अंबिया ने जन्म लिया, जबकि बड़े बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद सरजमीन हिजाज मौजूदा सऊदी अरब की वादी मक्का में आले इस्माइल के नाम से आगे बढ़ी। इस तरह रिश्ते के लिहाज से बनी इसराइल और बनी इस्माइल कजन यानी सगे चचाजाद भाई हैं,
اور اسی بنی اسماعیل کے قبیل قریش کی شاخ بنی ہاشم میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم ہوا۔ ناظرین، ساری کہانی بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا جائے، اور آپ جان چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں سے یہ سلسلہ چلا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، جبکہ اسماعیل علیہ السلام کی بنی اسماعیل۔ اب آپ کو موجودہ دور کی یہودیوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو خود کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تفسیر کبیر جلد اول صفحہ 354 تا 49 میں یوں لکھا گیا ہے: یہودی یاہود جہاں بھی استعمال ہوا ہے مذہب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے، اور بنو اسرائیل کا لفظ جہاں بھی استعمال ہوا قوم کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہوا، یعنی جہاں حضرت یعقوب کی نسل کی طرف اشارہ مقصود ہے وہاں تو بنی اسرائیل کا لفظ ہے، اور جہاں ان لوگوں کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے جو اپنے آپ کو موسیٰ کے پیرو کہتے تھے وہاں یہودی یا یہود کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اس نام یہود کا انتخاب بعض سیاسی حالات نے خود ہی کر دیا، اور وہ اس طرح کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کا لڑکا رجعام ایک دنیا دار آدمی تھا۔ اس کی تخت نشینی پر بنی اسرائیل کے سردار اس کے پاس ملنے آئے اور اس سے قانون میں بعض نرمیاں کرنے کی درخواست کی۔ اس پر اس نے اپنے نوجوان دوستوں کے مشورے سے انہیں سخت جواب دیا اور دھتکار کر دربار سے رخصت کر دیا۔ اس پر بنی اسرائیل کے 12 قبائل میں سے 10 کے 10 سرداروں نے دربار سے باہر نکلتے ہی بغاوت کا فیصلہ کر لیا اور رجعام بن سلیمان سے باغی ہو گئے، اور رجعام کے ماتحت صرف یہود کا علاقہ جسے فلسطین کہتے ہیں اور یہودا اور بنیامین 2 قبیلوں کے آدمی رہ گئے۔ اس بغاوت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسرائیلیوں کی 2 حکومتیں ہو گئیں، ایک اس وجہ سے کہ حضرت داؤد یہودا قبیلے میں سے تھے اور یہودی کے علاقے میں رہتے تھے، یہودیہ کہلائی، اس میں یہود اور بنیامین قبائل کے افراد شامل تھے، اور دوسری اس وجہ سے کہ اسرائیل کے اکثر قبائل اس میں شامل تھے، اسرائیل کی حکومت کہلائی۔ اس اختلاف کے بعد اسرائیل کی حکومت متواتر بت پرستی کی طرف راغب ہوتی گئی، اور تورات کے علماء اسے چھوڑ کر یہودیوں کی طرف بھاگ آئے، اور موسوی مذہب کا گڑھ یہودی حکومت بن گئی۔ چنانچہ پہلے تو اسرائیل کی حکومت کے باشندوں اور یہودی حکومت کے باشندوں میں فرق کرنے کے لیے یہودیہ کے باشندوں کو یہودی کہا جانے لگا، لیکن جوں مذہبی اختلاف کی خلیج بڑھتی گئی، یہودی کا لفظ مقام رہائش کو بتانے کے بجائے مذہب کو بتانے کے لیے استعمال ہونے لگا، اور عزیر اور نحمیہ 2 نبیوں کے ذریعے جب یہودیہ دوبارہ بسایا گیا اور مذہب موسوی کی بھاگ دوڑ کلی طور پر یہودا کے لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی، تو یہودی کا لفظ نسلی امتیاز یا مقامی رہائش کے معنوں سے بالکل الگ ہو کر مذہب موسوی کے پیروں کے معنوں میں استعمال ہونے لگا۔ ناظرین، بنی اسرائیل کی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، جن کا زمانہ آج سے قریباً 4000 سال قبل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال قبل بنتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں 2 بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان دونوں بیٹوں کے متعلق بائبل پیدائش باب 12 اور 17 میں اللہ نے یہ وعدے دیے ہیں کہ ان دونوں بیٹوں کی نسلوں کو میں بہت بڑھاؤں گا اور ترقیات دوں گا۔ حسب منشاء الہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجاز یعنی مکے میں آباد کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو کنعان یعنی موجودہ فلسطین و اسرائیل میں آباد کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے وارث ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کا خطاب دیا، جس کا مطلب ہے خدا کا پہلوان۔ بائبل کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاں 2 بیویوں اور 2 لونڈیوں سے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے جو بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے، جن کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں رکھ دیا اور ایک قافلہ انہیں اٹھا لیا گیا اور مصر میں بیچ دیا۔ بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصر میں عزت دی اور ان کو شاہی اختیارات دیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو شاہی اختیارات ملنے کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کے باقی 11 بیٹے ماں اہل و عیال بھی مصر میں ہی آ گئے۔ بائبل کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کی آخری عمر میں جب یہ خاندان مصر گیا تو اس وقت 75 افراد کا تھا۔ اس وقت ان کے لیے بنی اسرائیل کا لفظ مستعمل نہیں تھا، بلکہ قرآن کریم اخوہ یوسف کے بھائی کا لفظ استعمال کرتا ہے، کیونکہ کوئی بھی نام بطور لقب یا عرف اس وقت استعمال ہوتا ہے جب وہ معاشرے میں نمایاں مقام حاصل کر لے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان جب حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر گیا تب تک ان کی افرادی قوت بھی زیادہ نہ تھی، اور نہ ہی معاشرے میں سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے کوئی نمایاں مقام ان کو حاصل تھا۔ اسی لیے قرآن کریم نے جہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے وہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل کے لیے بنی اسرائیل کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ اخوۃ یوسف کے لفظ استعمال کیے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے لے کر یہ خاندان 400 سال تک مصر میں رہا۔ اس دوران یہ خاندان تعداد اور طاقت میں ترقی کرتا گیا۔ قرآن کریم نے اس دور کا ذکر کیا ہے۔ اس ترقی والے دور میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے بننے والے قبیلوں کے لیے بنی اسرائیل کا لفظ استعمال ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس عرصے میں بنی اسرائیل کی ترقی کی وجہ یہ تھی کہ اس دوران مصر پہ سامی النسل ہیکس خاندان کی حکومت تھی، جنہیں چرواہے بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔
یہ خاندان چونکہ خود فلسطین و شام کے علاقے سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے ان کا بنی اسرائیل کے ساتھ اچھا سلوک ایک فطری وجہ تھی، اور بنی اسرائیل خود مصر میں پردیسی تھے اور بغاوت کا ڈر ہمیشہ مقامی لوگوں سے ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ مصر کے مقامی معتصب نسل پرست قبطی خاندان نے ہیکس خاندان کو شکست دے کر مصر پہ حکومت کر لی۔ قبطی قوم اپنے بادشاہ کے لیے فرعون کا لقب استعمال کرتی تھی، جبکہ ہیکس قوم نہیں۔ اس لیے قرآن کریم حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے بادشاہ یا سردار کے لیے ملک اور عزیز کا لفظ استعمال کرتا ہے، لیکن بائبل حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے بادشاہ کے لیے فرعون کا لفظ استعمال کرتی ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ بائبل میں تحریفات ہو چکی ہیں اور اصل حالت میں نہیں ہے۔ قبطی خاندان نے بنی اسرائیل اور ہیکس خاندان کا آپس میں اچھا سلوک دیکھا ہوا تھا، اور بنی اسرائیل خود بھی دنیاوی لحاظ سے مضبوط تھے، لہٰذا قبطیوں نے اس ڈر سے کہ کہیں یہ بغاوت نہ کر دے بنی اسرائیل پہ ظلم شروع کر دیے۔ اس کی تفصیل بائبل خروج باب 1 اور تاریخ یہود از جوزفس کتاب 2 باب 9 اور قرآن کریم کی متعدد صورتوں میں ظالم دور کا ذکر موجود ہے۔ بنی اسرائیل کو ان ظلم و ستم سے بچانے کے لیے حضرت موسیٰ آئے، وہ ان کو فرعون سے بچا کر فلسطین معاہدہ زمین کی طرف لے گئے، لیکن حضرت موسیٰ کی زندگی میں فلسطین داخل نہ ہو سکے۔ بعد میں حضرت یوشع کی سرکردگی میں بنی اسرائیل نے فلسطین فتح کیا۔ حضرت یوشع کی وفات کے بعد فلسطین میں بنی اسرائیل کی کوئی متحد مرکزی حکومت نہ رہی، بلکہ ہر قبیلہ اپنی اپنی جگہ نیم آزاد تھا اور ہر قبیلے کا اپنا اپنا قاضی تھا۔ اس دور کو قزح کا دور کہا جاتا ہے۔ یہ دور قریباً 230 برس تک وجود میں رہا۔ ارد گرد کے اقوام کے مسلسل حملوں سے 1020 تک یہ خیال زور پکڑ گیا کہ کوئی متحد مرکزی حکومت ہونی چاہیے۔ چنانچہ سرداروں نے اس وقت کے نبی حضرت سموئیل سے بادشاہ بنانے کی درخواست کی کہ حضرت سموئیل نے شاؤل کو بادشاہ بنایا۔ ان کے بعد حضرت داؤد اور پھر حضرت سلیمان بادشاہ رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کا بیٹا رجعام جانشین ہوا۔ ربعام ایک ناحلف حکمران تھا جسے قرآن کریم نے بھی دابت الارض یعنی زمینی کیڑا کہا ہے۔ اسی وجہ سے اس کی حکمرانی میں 10 قبائل اور بنیامین کا اکثر حصہ باقی ہو گیا، اور یربعام بن نبات کی سربراہی میں فلسطین کے شمال میں ایک الگ حکومت بنائی جس کا نام مملکت اسرائیل رکھا، اور باقی 2 قبائل یہودا، شمون اور بنیامین قبیلے کا کچھ حصہ رہبعام کے ماتحت ہی رہا۔ انہوں نے فلسطین کے جنوب میں اپنی سلطنت بنائی، اور چونکہ حضرت داؤد، سلیمان اور ان کا بیٹا ربعام یہودا قبیلے سے تھے، اس لیے حکمران قبیلہ ہونے کی وجہ سے اور یہودا قبیلے کا علاقہ بھی ہونے کی وجہ سے اس سلطنت کا نام مملکت یہودا رکھا گیا۔ 200 سال بعد شمالی حکومت اسرائیل کو عراق کے شمال میں موجودہ اسیر حکومت نے تباہ کر دیا، اور مملکت اسرائیل کے 10 قبائل کو جلا وطن کر کے عراق لے گئے۔ جلا وطنی کے بعد یہ قبائل کبھی واپس نہ آئے اور عراق سے چین، افغانستان، کشمیر اور ہندوستان میں آ گئے۔ ان 10 قبائل کو بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑیں بھی کہتے ہیں۔ مملکت اسرائیل کے بعد فلسطین میں صرف یہودا سلطنت باقی رہی، اور یہودا مملکت 587 سے 922 قاف میم تک قائم رہی۔ یہودا سلطنت کے رہنے والوں کے لیے یہودی کا لفظ استعمال ہونا ایک فطری بات ہے۔ اسرائیل مملکت میں بت پرستی رہ گئی تھی اور یہودا سلطنت موسوی مذہب کی علمبردار رہی ہے، اس لیے یہود کا لفظ رہائش کی بجائے مذہب کے اشتہار کے لیے استعمال ہونے لگا۔ لیکن اس لفظ کے استعمال کو زیادہ تقویت تب ملی جب عراق کی بابلی سلطنت کے بادشاہ بنو قد نظر یہودا مملکت کو تباہ کر کے وہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ بابل میں بابلی لوگ ان کو یہودی کہنے لگ گئے کیونکہ یہ یہودا سلطنت سے آئے تھے۔ پھر میدو فارس کے بادشاہ خورس نے بابلی حکومت کو شکست دی اور ان جلا وطن 2.25 قبائل کے کچھ لوگوں کو مملکت یہودا میں واپس آنے دیا۔ ان 2 قبائل کے کچھ لوگ خورس کی سلطنت میں ہی آباد رہے، اور ظاہر ہے کہ اس دوران بابل و دیگر فارس حکومت کے رہنے والے لوگوں نے ان کو مملکت یہودا سے آئے یہودی کے لفظ سے ہی پکارا تھا۔ مثلاً جیسے پردیس میں پاکستان سے گئے لوگوں کو پاکستانی کہا جاتا ہے، اور اس بات کا ثبوت پادری ولیم جی بیلبکی کی کتاب اے مینول آف بائبل ہسٹری صفحہ 370 میں آستر کی کتاب باب 2 آیت 5 پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ آستر کی کتاب سے یہ بات خوب روشن ہو جاتی ہے کہ یہودیوں کی جو فارسی سلطنت میں پھیلے ہوئے تھے کیا حالت تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں بنی اسرائیلی عموماً یہودی کہلانے لگ گئے تھے، اور یہ لفظ علاقائی اور مذہبی پہچان کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گیا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کی بستی ناصرہ کے رہنے والے تھے، اس لیے ان کو مسیح ناصری اور ان کے ماننے والوں کے لیے نصارہ کا لفظ بطور مذہب استعمال ہونا شروع ہو گیا۔ قرآن کریم حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت سلیمان کے دور تک یہود لفظ استعمال نہیں کرتا، بلکہ بنی اسرائیل کرتا ہے، کیونکہ لفظ یہود کا استعمال مملکت یہودا بنانے کے بعد شروع ہوا۔ اب خاکسار اپنے مضمون کے نتیجے کی طرف آتا ہے۔ بنی اسرائیل بالا قبائل اور یہود لفظ مملکت یہودا میں رہنے والے 2 یا 2.25 قبائل پر دلالت کرتا ہے۔ قرآن کریم ایک عالم الغیب خدا کی کتاب ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ قرآن ان دونوں لفظوں کو مختلف جگہوں پر
वैसे ही इस्तेमाल करता है जैसे वक़ूफ़ पज़ीर हुए हैं। जैसे हज़रत यूसुफ की ज़िंदगी तक लफ्ज़ बनी इसराइल मुस्तअमल नहीं था, लिहाजा कुरान करीम ने क़िस्सा यूसुफ में हज़रत याकूब के बेटों के लिए बनी इसराइल नहीं बल्कि इख्वतु यूसुफ लफ्ज़ इस्तेमाल किया। कुरान करीम ने जहाँ जहाँ भी उन नेमतों और अज़ाबों का जिक्र किया जो उन 12 कबाइल पे हुई थी, वहाँ लफ्ज़ बनी इसराइल इस्तेमाल किया है। मसलन कुरान करीम में लफ्ज़ बनी इसराइल 41 दफ़ा आया है और तमाम जगहों पर मुकम्मल 12 कबीले ही मुराद है। और लफ्ज़ यहूद, हूद, अदावा 23 दफ़ा आया है, जहाँ कोई काम 12 कबाइल ने नहीं बल्कि 2.25 कबाइल ने किया, वहाँ लफ्ज़ यहूद इस्तेमाल किया है क्योंकि लफ्ज़ यहूदा मुमलिकत यहूदा के रहने वाले 2.25 कबाइल के लिए इस्तेमाल होना शुरू हुआ था और इसी तरह मौसवी मजहब के लिए भी इस्तेमाल होने लगा। मसलन जहाँ हज़रत ईसा की बासत का जिक्र है तो वो चूंकि बनी इसराइल के मुकम्मल 12 कबाइल की तरफ मबूस हुए थे, इसलिए वहाँ लफ्ज़ बनी इसराइल इस्तेमाल फरमाया। सूरह आले इमरान में लेकिन जहाँ हज़रत ईसा को सलीब देने का जिक्र किया तो वहाँ लफ्ज़ यहूद इस्तेमाल फरमाया। चुनाचे सूरह निसा वाक़े सलीब बयान करने के बाद अल्लाह ताला फरमाता है, क्योंकि हज़रत ईसा को 12 कबाइल ने सलीब देने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि जब आप फ़लस्तीन में मबूस हुए तो उस वक्त वहाँ सिर्फ यही 2.25 कबाइल आबाद थे जिनको यहूद के नाम से पुकारा जाता था। इसी तरह कुरान करीम जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के यहूद या उनके बिगड़े अकायद का जिक्र करता है तो बनी इसराइल नहीं बल्कि यहूद लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। मसलन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में यही 2.25 कबाइल के लोग थे जिन्हें यहूद कहा जाता है, क्योंकि बाकी 10 कबाइल तो जला वतनी के बाद अफगानिस्तान, कश्मीर और पंजाब वगैरह इलाकों में आ गए और कभी फलस्तीन वापस नहीं गए और ना ही उनके लिए यहूद लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ। इन 10 कबाइल की तरफ हज़रत ईसा वाक़े सलीब के बाद गए, जैसा कि यूहन्ना इंजील बाब 7 आयत 34 में लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे मगर ना पाओगे और जहां मैं हूं तुम नहीं आ सकते। यहूदियों ने आपस में कहा, ये कहा जाएगा जो गैर यहूदी अक़वाम में जा बजा रहते हैं, और ये 10 कबाइल हज़रत ईसा पर ईमान ले आए और ये 10 कबाइल इस्लाम कबूल करने की वजह से अब मुसलमान हैं, क्योंकि जिन इलाकों में ये हिजरत करके आए वहाँ यहूदी करीबन बिल्कुल नहीं पाए जाते। इस ज़मन में ये भी जहन में रखना चाहिए कि अगरचे यहूद लफ्ज़ का इस्तेमाल मुमलिकत यहूदा के रहने वाले 2.25 कबाइल की वजह से शुरू हुआ था, लेकिन फिर ये लफ्ज़ मौसवी मजहब की जगह ले गया। इसलिए इस तनाजुर में लफ्ज़ यहूद से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक का ज़माना भी मुराद लिया जा सकता है। और यहूद इन्हें बनी इसराइल में से सामरी के साथ बिछड़े की वजह से इबादत करने वाला ग्रोह, जिन्होंने बाद में अदुना इलै कहकर तौबा ताइब होना जाहिर किया। हज़रत मूसा की बासत तक यहूद का नाम तक ना था। जब हज़रत मूसा बनी इसराइल के पास अपने भाई हारून को छोड़ कोहे तूर पे गए तो उनमें से कुछ ने बछड़े की इबादत शुरू कर दी। हज़रत मूसा ने वापस आकर उनकी सख्त सरजनिश की तो उस ग्रोह ने कहा, हमने अपनी इस गलती गुनाह से रुजूए तौबा कर ली। यहाँ से यहूद नाम पड़ गया, यानी तौबा ताइब होने वाले अच्छे लोग। अगरचे ये लोग मुखलिस न थे और बाद में वक्त गुजरने के साथ साथ इन यहूद में मजीद बिगाड़ आती गई। तारीफ किए अल्लाह की फिटकार के मुस्तहिक ठहरे और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के बाद यहूदियत मनसूख हो गई, लेकिन यहूदी नाम उनके गलत अकायद अफकार और नस्ल उसूल दोनों की निशानी बन गया। अगरचे शुरू में हादे यहूद से यहूदी यानी तौबा करने वाले, रुजू करने वाला, इसमें मदाह था। कुरान पाक में जहां बनी इसराइल का किस्सा जिक्र हो तो वो हज़रत याकूब की नस्ल से लेकर हज़रत मूसा के बाद तक मुराद होगा, क्योंकि पूरी नस्ल ही हज़रत याकूब की तरफ जाती है। नाज़रीन, अगर मौजूदा दौर के यहूदियों की बात की जाए तो इस वक्त इसराइल की आबादी 80 लाख है, जिसमें से 60-65 लाख यहूदी हैं और इतने ही यहूदी दुनिया के दूसरे हिस्सों में पाए जाते हैं। एक यहूदी औरत अपनी जिंदगी में 7 से 8 बच्चों को जन्म देती है। वो ये सब कुछ मुसलमानों के खिलाफ अपनी अददी बरतरी बनाने के लिए करती है। यूरोप में एक यहूदी औरत दावा करती है कि मैंने 12 मर्द बच्चों को जन्म दिया जो बड़े होकर इसराइल की सरहदों की हिफाजत करेंगे। जदीद यहूदियों का मुताला करने वाले मौरखीन ने 4 मुख्तलिफ रास्तों की निशानदही की जिनके जरिए यूरोपीय यहूद को जदीदियत से मुतारिफ कराया और इस तरह वो यूरोपीय माशरे के मरकजी धारे में शामिल हुए। इस अमल को यूरोपीय रोशन ख्याली की नजर से देखना एक आम नुक्ता नजर रहा, क्योंकि यहूदियों ने बेहतर मुस्तकबिल और सियासी आज़ादी के बाद पैदा होने वाले चैलेंजेस का सामना किया। इस नुक्ता नजर को इस्तेमाल करने वाले दानिशरों ने यहूदी रिवायात के जवाल के नमूने के तौर पर और यहूदी सकाफत में आने वाली तब्दीलियों के समंदर के मुहर्रकात के तौर पर 2 समाजी इक़दाम पर तवज्जो मरकूज की है जो यहूदी बाड़े के खात्मे का सबब बनी। इन 2 समाजी इक़साम में से पहली दरबारी यहूदी है, जिसे यहूदी जदीद के पेशरो के तौर पर पेश किया गया, जिसने मरकजी यूरोपीय रियासतों जैसे हैब्सबर्ग सल्तनत की सरमायादाराना मईशत और अदालती तहजीब के साथ इंज़माम और शराकत हासिल की। दरबारी और गैर दरबारी यहूदी के बरक्स दूसरी समाजी किस्म जो जदीद यहूदियों के मौरखीन ने पेश की है वह मैस्कल तालीम याफ्ता यहूदी है जो हिस्काला रोशन ख्याली का हामी है।
یہ بیانیہ ماسکل کے سیکولر حصول تعلیم اور ربیائی روایات پر اس کی عقلی تنقید کو یہودی معاشرے اور ثقافت کو سیکولر بنانے کے لیے پائیدار فکری بنیاد کے طور پہ دیکھتا ہے۔ قائم کردہ وہ نمونہ ہے جس میں اشکنازی یہود نے انتہائی غیر معمولی دانشور یہود کی قیادت میں مغرب کے خود شعوری کے عمل سے گزرتے جدیدیت میں داخل ہوئے۔ اسکالا نے اصلاحی اور قدامت پسند تحریکوں کو جنم دیا اور صہیونیت کے بیج ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ ان ممالک میں ثقافتی انضمام کی حوصلہ افزائی کی جن میں یہودی آباد تھے۔ تقریباً اسی وقت جب اسکالا ترقی کر رہا تھا، حاسدی یہودیت ایک تحریک کے طور پہ پھیل رہی تھی جس نے ایک عالمی نظریے کی تبلیغ کی جو تقریباً اسکالا کے خلاف تھی۔ درباری یہودی قرض دہندگان بینکر یا تاجر تھے جنہوں نے چند عیسائی یورپی عالی مرتبت گھرانوں کو قرض دیا اور مالی معاملات کو سنبھالا۔ ایسے یہود کے بارے میں مستمل متعلقہ تاریخی اصطلاحات یہودی بیلف اور شارلن ہے۔ بعد میں درباری یہودی کہلانے والے مزید لوگ اس وقت سامنے آئے جب مقامی حکمرانوں نے مختصر مدت کے قرضوں کے لیے یہودی قرض دہندگان کی خدمات حاصل کی۔ انہوں نے شرفا کو قرض دے کر سماجی اثر و رسوخ حاصل کیا۔ درباری یہودیوں کے اعلیٰ سرپرستوں نے انہیں سرمایہ کار، رصدکار، سفارتکاروں اور تجارتی مندوبین کے طور پہ ملازمت دی۔ درباری یہودی اپنے خاندانی روابط اور ذاتی روابط کو استعمال کر کے اپنے کفیلوں کو خوراک، اسلحہ، گولہ بارود اور قیمتی دھاتوں کے علاوہ دیگر چیزوں کی فراہمی کرتے۔ ان کی خدمات کے عوض درباری یہودیوں نے یوں سماجی مراعات حاصل کی، حتیٰ کہ وہ معاشرتی شرفا کے درجے تک پہنچے اور کچھ یہودی پاڑے سے باہر بھی رہ سکتے تھے۔ کچھ شرفا اپنے قرض دہندگان کو اپنی عدالتوں میں رکھنا چاہتے تھے، اور چونکہ وہ عظیم تحفظ کے تحت تھے انہیں ربی کے دائرہ اختیار سے مستثنی قرار دیا گیا تھا۔ قرون وسطیٰ کے دور سے درباری یہودی ذاتی دولت کماتے اور سیاسی اور سماجی اثر و رسوخ حاصل کرتے۔ بعض اوقات وہ مقامی یہودی برادری کے نمایاں لوگ بھی ہوتے۔ بندرگاہی یہود ان یہود کے لیے ایک وضاحتی اصطلاح ہے جو خاص طور پر 17ویں اور 18ویں صدی کے دوران یورپ کی جہاز رانی اور سمندری معیشت کا حصہ تھے۔ ہیلن فرائی نے تجویز کرتے ہیں کہ انہیں اولین جدید و ترقی یافتہ یہود سمجھا جا سکتا ہے۔ فرائی کے مطابق پورٹ کے یہودی اکثر تفتیش، مذہب کے پناہ گزین اور جزیرہ نما آئیبیریا سے بے دخل ہو کے آتے تھے۔ انہیں بندرگاہی شہروں میں آباد ہونے کی اجازت دی گئی کیونکہ تاجروں نے انہیں ایمسٹرڈیم، لندن، ٹھیرسٹے اور ہیمبرگ جیسی بندرگاہوں میں تجارت کرنے کی اجازت دی تھی۔ فرائی نے نوٹ کیا کہ یہودیوں تارکین وطن سے ان کے روابط اور سمندری تجارت میں ان کی مہارت نے انہیں یورپ کی تجارتی حکومتوں کے لیے خاص طور پر قابل قدر بنا دیا تھا۔ لوئس ڈاون نے بندرگاہی یہود کو یہودی تاجروں کے طور پر بیان کیا جو بین الاقوامی سمندری تجارت میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں جن پر ایسے شہر ترقی کرتے تھے۔ سورکن اور دیگر نے ان یہود کے سماجی اور ثقافتی خاکے کو مذہب میں لچک اور وسیع البشربت میں ہچکچاہٹ دونوں کے ساتھ خاص کیا ہے، جو روایتی اور روشن خیالی دونوں طرح کی یہودی شناختوں کے لیے بیگانہ تھا۔ 16ویں سے 18ویں صدی تک یہودی تاجروں نے چاکلیٹ اور ونیلا کی تجارت پہ غلبہ حاصل کیا جو یورپ بھر کے یہودی مراکز کو برآمد کرتے تھے، خاص طور پر ایمسٹرڈیم، بیون، بورڈو، ہیمبرگ اور لیورنو۔ یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے یہودیوں کی مکمل تاریخ آپ کے سامنے پیش کی۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کے پاس آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملے۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔